بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات پر مبنی کتاب حکایات رومی۔ اسے آپ کے لیے پڑھ رہی ہیں فرحان ناز۔ حکایات رومی صفحہ نمبر 201، حکایت نمبر 56، مرض عشق۔ بادشاہ اپنے خواص کے ساتھ شاہی سواری پر بیٹھا بازاری حسن سے گزر رہا تھا۔ ایک کنیز پر اس کی نظر پڑی۔ وہ عورت کیا تھی کہ کسی شاہکار کا تراشا ہوا مجسمہ تھی جس کا حسن قیامت خیز تھا۔ بادشاہ جب واپس لوٹا تو دل بے قرار کو کسی گھڑی چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس مجسمہ حسن پر 100 جان سے قربان ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے منہ مانگی قیمت دے کر اسے خرید لیا۔ ابھی آنکھوں نے جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا کہ چند دن کے بعد وہ بادشاہ کے دل کے مالک بیمار ہو گئی۔ مثل صادق ہے، گدھا پاس تھا تو پالان نہ تھا، پالان ملا تو گدھے کو بھیڑیا لے گیا، کوزہ تھا تو پانی نہ تھا، پانی ملا تو کوزہ ٹوٹ گیا۔ بادشاہ کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوا۔ علاج کے لیے ہر طرف سے طبیب حضرات آنے لگے۔ ہر ایک کا یہی دعویٰ تھا کہ میں ہی مسیح الزماں ہوں۔ جب بیمار کی قضا آتی ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے، اپنی مہارت اور تجربوں پر ناز کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس ہر دکھ درد کی تیر بہدف دوا ہے، انشاءاللہ نہ کہا۔ ان کا کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہوا۔ مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی والا معاملہ ہو گیا۔ طبیب حضرات اپنے اپنے نسخے آزما چکے، چاند سے چہرے کی رونق کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ اب بادشاہ کو رجوع اللہ کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ فوراً ننگے سر اور پاؤں خانہ خدا کی طرف بھاگا، سر سجدے میں رکھ کر خوب رویا۔ سجدگاہ شاہ کے آنسوں سے تر ہو گئی۔ یا اللہ، تو دلوں کے بھید جانتا ہے، میں نے طبیبوں پر بھروسہ کرنے میں خطا کی، میرا قصور معاف فرما۔ میں کیا عرض کروں، تو ہمارے اسرار سے باخبر ہے۔ ہمارا حال اور ان طبیبوں کا عدم توکل اور ترک انشاءاللہ تیرے لطف عام کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اے ہماری حاجتوں کی پناہ گاہ، میری محبوبہ کو شفا عطا فرما۔ جب بادشاہ نے تہہ دل سے نالو فریاد کی، روتے روتے بادشاہ کو اونگ آ گئی اور قسمت جاگ گئی۔ بشارت ملی کہ کل ایک مسافر تیرے پاس آئے گا، اس کے علاج سے کنیز کو شفا ہوگی۔ بادشاہ بڑی بے تابی کے ساتھ نو وارد کی راہ دیکھنے لگا۔ ایک بزرگ صورت شخص دور سے ہلال کی طرح ظاہر ہوا۔ جوں جوں نزدیک آتا گیا، آفتاب کی طرح اس کی روشنی پھیلتی گئی۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ کلام و تعام سے فارغ ہو کر بادشاہ اس بزرگ طبیب کو محل کے اندر لے گیا۔ طبیب نے مریضہ کے چہرے کی رنگت اور نبض دیکھی، بیماری کی علامت اور اسباب کے متعلق غور کیا۔ سب کچھ دیکھ سن کر دل میں کہا یہ مرض عشق ہے۔ یہ معلوم کر لینے کے بعد طبیب نے بادشاہ سے کہا، میں بیمار سے تخلیے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد طبیب نے پوچھا، اے شاہ بیگم، یہ تو بتائیں آپ کس علاقے کے رہنے والے ہیں؟ یہ اس لیے کہ ہر علاقے کا طریقہ علاج مختلف ہوتا ہے۔ آپ اس شہر سے کس طرح جدا ہوئیں؟ یہ کہہ کر مریضہ کے نبض پر ہاتھ رکھ دیا۔ کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اسے نکالنے کے لیے کتنی کاوش کرنا پڑتی ہے۔ پاؤں زانوں پر رکھ کر سوئی کے سرے سے کانٹے کا سر معلوم کرتے ہیں، جب نہ ملے تو اسے لب سے تر کرتے ہیں۔ جب پاؤں کا کانٹا ایسا دشوار یاب ہے تو دل کا کانٹا معلوم کرنا کیوں کر مشکل نہ ہو۔ کنیز نے اپنی داستانی غم بیان کرنا شروع کر دی۔ پہلے اپنی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے متعلق بتایا۔ ان کے ذکر سے نہ اس کا رنگ بدلا، نہ نبض میں تغیر واقع ہوا۔ اسی طرح وہ ہر شہر اور ہر گھر کا ذکر کرتی رہی، جہاں جہاں اس کی بود و باش رہی۔ جب کنیز نے سمرقند میں آنے کے متعلق ذکر شروع کیا، سمرقند کا نام لیتے ہی اس کے دل سے آہ نکلی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آنکھوں کی اس رم جھم میں کہنے لگی، مجھے وہاں ایک خواجہ زرگر نے خرید لیا۔ اس بیان سے اس کی نبض دل کی طلب کا پتہ دینے اور منہ کی زردی درد فراق کا اظہار کرنے لگی۔ شیخ کامل نے دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ لیا اور کنیز سے یہ راز معلوم کر لیا کہ وہ سمرقند کے اس خواجہ زرگر پر عاشق ہے۔ طبیب نے کنیز کو تسلی دی کہ اطمینان رکھو، تم جلد تندرست ہو جاؤ گے۔ طبیب نے بادشاہ کو بتایا کہ میں نے مرض معلوم کر لیا ہے، آپ کسی طریقے سے فلاں زرگر کو سمرقند سے یہاں بلوا لیں۔ بادشاہ نے اپنے 2 خاص دانا آدمی سمرقند بھیجے جو سنار سے جا کر ملے اور اس کو اطلاع دی
کہ بادشاہ تمہاری ہنرمندی کا شہرہ سن کر بڑا خوش ہوا ہے۔ اس نے تمہارے لیے بیش قیمت خلعت اور مال و زر بھیجا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ تم اس کے پاس آؤ اور اس کے خاص مصاحبوں میں شامل ہو جاؤ۔ بادشاہ کی یہ عنایت دیکھ کر زرگر بہت خوش ہوا۔ اسی وقت اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سمرقند کا خواجہ زرگر جب محل میں پہنچا تو بادشاہ نے اٹھ کر اس کی تعظیم کی اور حکم جاری کیا کہ تم بے فکری کے ساتھ ہمارے پاس رہو، بادشاہوں کے لائق سونے کے زیورات اور برتن تیار کرو۔ چنانچہ وہ بڑی خوشی اور دل جمی کے ساتھ اپنے کام میں لگ گیا۔ بادشاہ نے اس کے کام کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اس کے صلے میں تمہیں اپنی خاص کنیز عطا کرتا ہوں۔ چنانچہ وہی کنیز جو زرگر کے فراق میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی اسے دے دی گئی۔ کنیز جب اپنے دلربا کے پاس پہنچی تو اس کا دکھ درد سب جاتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چند ماہ میں صحیح سلامت ہو گئی۔ اس کا کھویا ہوا روپ پھر جوبن پر آ گیا۔ اب طبیب کامل نے ایسا شربت تیار کیا جسے زرگر نے نوش کیا اور وہ پانی میں نمک کی ڈلی کی مانند گھلنے لگا۔ کنیز کے سامنے اس طویل بیماری کے سبب زرگر کا روپ آہستہ آہستہ جاتا رہا۔ آنکھیں اندر کو گھس گئیں، چہرے کی سرخی جاتی رہی۔ یہ حالت دیکھ کر کنیز کی محبت بھی رفتہ رفتہ کافور ہو گئی۔ اب وہ کنیز عشق کی بیماری سے شفا پا گئی۔ اس کنیز کی محبت محض صورت پرستی تھی، اس لیے صورت کی بگڑنے سے آہستہ آہستہ وہ عشق بھی زائل ہو گیا۔ جو عشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہوتا ہے۔ اس ترکیب سے طبیب نے کنیز کے مرض عشق کا علاج کیا اور اسے تندرست کر کے بادشاہ کے دل کو مسرور اور آنکھوں کا نور بنا دیا۔ ظاہری صورت کا عشق آخر کار بدنامی اور بے عزتی کا موجب بنتا ہے۔ معشوق کا رنگ و روغن اس کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ مور کے لیے اس کی خوبصورت پر ہلاکت آفرین ہے۔ ہرن کو شکاری مشق کے لیے مارتے ہیں، لومڑی کو پوستین کے لیے ہلاک کیا جاتا ہے۔ اے طالب، اس زندہ یعنی محبوب حقیقی کا عشق اختیار کر جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جو محبت و معرفت کی پاک شراب پلانے والا ہے۔ تو مایوسی سے یہ مت کہہ کہ اس محبوب حقیقی تک مجھ جیسے نالائقوں کی کیسے رسائی ہو سکتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو بندہ میری طرف بالشت بھر قریب آتا ہے میں اس کی طرف گز بھر قریب ہو جاتا ہوں۔ اس کے عشق و محبت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ درس حیات: نیکی بدی کے پردے میں پوشیدہ بھی ہو سکتی ہے اور اس سے ہٹ کر بھی، اس لیے نیکی کرتے وقت اصل مقصد منشائے رضائے الہی ہونا چاہیے۔